بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سے کافی سال پہلے جب پاکستان کا میڈیا ایک بے لگام گھوڑا نہیں تھا، جب آپ کو صبح کی نشریات میں میک اپ کے کمپٹیشنز اور شادی بیاہ کی رسومات کا مقابلہ اور گانے بجانے، اچھل کود اور دنیا جہان کا لچر پن اور لفنگا پن دکھائی نہیں دیتا تھا، جب آپ کو رمضان المبارک کی نشریات میں جیتو پاکستان جیسی بیہودگی نظر نہیں آتی تھی، اور جب معاشرے کے اندر تہذیب اور اخلاقیات اپنے عروج پہ تھی، اس وقت بھی پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں کرمنل ایکٹس جو ہیں وہ ہوتے تھے، قتل بھی ہوتے تھے، چوریاں بھی ہوتی تھی، ڈکیتیاں بھی ہوتی تھی اور زیادتیاں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن سوال ہے اس کی پریزنٹیشن کا اور آپ کو پہنچانے کا۔ یہ جو خبر ہر کسی کا بنیادی حق ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، اس کی ذمہ دار صرف حکومتیں نہیں ہیں، اس کی ذمہ دار عوام بھی ہیں، اس کی ذمہ دار وہ چینلز بھی ہیں، وہ میڈیا کی پالیسیز بھی ہیں کہ جنہوں نے اب آ کے تہذیب کو کسی اندھے کنویں میں، کسی گہری کھائی میں اور کسی گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں کسی مظلوم خاتون کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو اخبار کے کونے میں چھوٹے سے چوکٹے میں ایک چھوٹی سی خبر ہوتی تھی، اور اس خبر میں متاثرہ خاتون کا نام نہیں لکھا جاتا تھا۔ مثلا اگر اس کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ فرزانہ یا فوزیہ یا فرح یا فریدہ یا اس طرح کے لفظ نہیں لکھے جاتے تھے، بلکہ وہاں پہ لکھا جاتا تھا کہ مسمات فے کے ساتھ یہ ظلم ہوا یا یہ زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد وہ خبر جو ہے وہ ظاہر ہے اگلے دن اس خبر کی تو جو لائف ہے وہ ایک ہی دن ہوتی ہے، تو خبر وہ ختم ہو جاتی تھی۔ آپ کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں علاقے میں یہ ظلم ہوا ہے۔ اب اس خبر کی جو ڈیٹیل ہے کہ وہ فے سے کیا بنتا تھا یا شین سے کیا بنتا تھا یا توئے سے کیا بنتا تھا یا نون سے کیا بنتا تھا، وہ جاننے کی ضرورت کسی عام آدمی کو یا پاکستان کے دوسرے علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہرگز نہ تھی اور نہ ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ظلم ہو چکا ہوتا تھا وہ تو ہو چکا ہوتا تھا، اس کا ازالہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم مزید اس کے باپ کی، اس کے بھائیوں کی، اس کی فیملی کی عزت جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جاتی تھی۔ اور بچے کم از کم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ یہ زیادتی کیا چیز ہوتی ہے، یہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا خبر ہے، اور آپ لاجواب نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ ایسی بےہودگی تھی نہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب اگر کسی فے یا زوئے یا توئے یا شین یا کاف یا گاف کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس کا پورا نام بتاتے ہیں، پھر آپ اس کا پورا پتہ بتاتے ہیں، پھر آپ باہر جا کے اس کا شہر دکھاتے ہیں، اس کا محلہ دکھاتے ہیں، اس کے گھر کا پورا ایک پین کر کے شاٹ لیتے ہیں، پھر آپ اس کے بھائی کا انٹرویو چلاتے ہیں، پھر آپ اس کے باپ کا انٹرویو چلاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ آپ اس متاثرہ بچی کا انٹرویو چلاتے ہیں۔ وہ اگر اپنے ہاتھ افسوس سے ایسے کر کے اپنے ہاتھ مل رہی ہے تو آپ اس کے وہ ہاتھ ملتے ہوئے دکھاتے ہیں، تو آپ زیادہ دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اس خاتون کی عزت کی کہ جو پہلے ہی کسی درندگی کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید اگر وہ خبر میڈیا پہ نہ آئے تو اس کی آئندہ آنے والی زندگی میں بہت سی مشکلات نہ آئیں، لیکن جب آپ اس خبر کو اپنے چینلز کے حوالے سے اس طرح سے خبر کو زینت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ ان کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، ان کا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی سب کو ہی دکھا دیتے ہیں، پورا ایڈریس ہی بتا دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کی پرائیویسی میں داخل ہونے کا جرم کرتے ہیں، اور یہ جرم بڑے دھڑلے سے ہمارے ہاں مین سٹریم میڈیا کے تمام چینلز کرتے ہیں، اور آپ یقیناً مجھ سے اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے جواں سال بیٹے عاصم جمیل کی جو وفات ہوئی ہے، اس کے پیچھے ابھی وہ خبر بس آئی ہی تھی، اور وہ ٹکر چلنا ہی شروع ہوئے تھے، تو جو مائک اٹھا کے پھرنے والے ہیں اور جو اپنے موٹر سائیکل کے اوپر پریس لکھ کے کسائیوں سے مفت گوشت اور کرانے والوں سے مفت مسالہ جات حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے ایسی کہانیاں بنانی شروع کر دی تھیں کہ جیسے وہ
پیدائش سے لے کر وفات تک مولانا عاصم جمیل یا عاصم جمیل کے ساتھ تھے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ہاں کون سی روش ہے، ان کے اوپر لگام کون ڈالے گا، ان کو سیدھا کون کرے گا، ان کو انسانیت کون سکھائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ چونکہ مولانا کی جو ذات ہے وہ کنٹروورشل ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے وہ کیمروں کے سامنے نہیں آتی، تبلیغی جماعت کوئی اپنی کیمپینز نہیں چلاتی، کوئی قربانی کی کھالیں نہیں لیتی، کوئی صدقات، عطیات، چندہ اس کی اپیلیں آپ کو کرتی ہوئی تبلیغی جماعت نظر نہیں آتی۔ آپ کو ان کے علماء جو ہیں وہ سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بڑے بڑے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کا ان کے عقیدے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا ان سے فروعی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا عقیدہ بڑا معتبر اور محترم ہو سکتا ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ تبلیغی جماعت سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ بات بہرحال سچ ہے کہ ان کا اپنا انٹرنل نظام اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، اور بغیر میڈیا کے سہارے کے کیا ہے۔ مولانا چونکہ میڈیا پہ آ گئے اور مولانا اپنے کاروباروں میں بھی لگ گئے، پھر مولانا کا ایک خاص انداز ہے، تو پھر ایک دن تنگ آ کے تبلیغی جماعت نے باقاعدہ طور پہ مولانا کے جو بیانات ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اب میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں کہ تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، صرف انہوں نے مولانا جو آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کبھی تو کسی کے حق میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے حق میں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً کچھ ایسوں کے حق میں بھی رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں ایک ہی وقت میں قوم رو رو کے بد دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس حرکت سے مولانا کی ان ایفیلیشن سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا، مولانا سے نہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ جس پہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی پچھلی تمام ایفرٹس کو، ان کی ساری زندگی کی نیکیوں کو، ان کے علم کو، ان کے عمل کو بھلا دیں، پس پشت ڈال دیں اور مولانا کی شان میں گستاخی کریں، لیکن کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ میں نام لے کے بتانا چاہوں گا، ایک چینل آتا ہے سیاسی ڈیرہ۔ اب ظاہر ہے وہ جو صاحب احسن چٹھا صاحب ہیں وہ وزیر آباد کے کسی علاقے کے رہنے والے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آئرلینڈ کے صدر ہیں۔ وہ مولانا طارق جمیل کو جمی ڈانسر کہہ کے بلاتے ہیں، بالکل ایسے ہی یہ جو بدتمیزی شروع ہوئی ہے نا، یہ صرف آپ اس کا الزام پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے شروع کیا، لیکن یہ پھیلا ہر ایک کسی میں۔ جیسے عادل راجہ جو بکواسات کرتا ہے، وہ آرمی چیف کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے اور جو الفاظ بولتا ہے، وہ اس کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے۔ تو یہ ساری یہ کھچڑی پک گئی ہے گندگی کی۔ تو وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب اس بندے نے، سیاسی ڈیرہ والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا کا جو بیٹا عاصم جمیل جس نے خودکشی کی ہے، وہ جائیداد کا جھگڑا تھا، جائیدادوں کے مسائل تھے، پیسوں کے مسائل تھے، اور چونکہ مولانا کے پاس تو اربوں خربوں روپیہ بھی ہے بقول ان کے، تو اس کی وجہ سے یا آپس کے جھگڑے کی وجہ سے یا تو وہ قتل ہوا ہے اور یا پھر اس نے خودکشی کی ہے۔ اب یہ انتہائی لغو قسم کی، انتہائی فضول قسم کی اور انتہائی بیہودہ قسم کی بات، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ جو، جیسے میں نے عرض کیا، کہ جو موٹر سائیکلوں پہ پریس لکھ کے کسائیوں سے گوشت بھی فری لیتے ہیں اور کریانے والوں سے راشن بھی فری لیتے ہیں، وہ مائک اٹھا کے وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے آپ کو مختلف کہانیاں بیچنی شروع کی۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ ذرا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات کے حوالے سے اگر یوٹیوب کو سرچ کریں تو آپ کو کوئی 20-25 قسم کی ڈیفرنٹ سٹوری نظر آئیں گی۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس پہ یقین کریں اور کس کو ڈینائی کریں۔ حقیقت حال تو یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ کسی کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہوتی تھی تو اس کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا تھا اور اس کا گھر بار، بیوی، بچے کچھ نہیں دکھایا جاتا تھا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تو ان کے گھر میں جو پرائیویسی ہے وہ پرائیویسی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کی نجی زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ اور لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ان کی طلاق ہوئی تھی یا ان کی پسند کی شادی تھی یا پس وہ ہٹ گئی تھی یا ختم وغیرہ، جو بھی کہانیاں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے جس پہ سارے متفق ہیں کہ مولانا کے بیٹے جو
عاصم جمیل صاحب تھے، وہ ڈپریشن کا شکار تھے، اور اتنی ڈپریشن کا شکار تھے کہ بعض اوقات وہ کسی جذب کی کیفیت جیسے ہو جاتے، اور وہ اپنے آپ کو بھلائے ہوئے تھے، وہ مینٹلی مکمل فٹ آدمی نہیں تھے۔ اور جب لوگ ان سے یہ کہتے تھے کہ، اور جب لوگ انہیں زندگی کی دعا دیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں چونکہ لمبا بڑا پیور دیہاتی علاقہ ہے، تو ہمارے ہاں جب جیسے کہا جاتا ہے کہ حیاتی ہوئی، یا اللہ تمہاری عمر دراز کرے، یا اللہ تمہاری زندگی کرے، تو جب مولانا عاصم جمیل کو اس طرح کی دعا دی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ مجھے زندگی کی دعا مت دیں، آپ مجھے موت کی دعا دیں۔ مولانا جو کہ دیکھیں، ہر عالم دین ایک موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے، صرف قاسم علی شاہ ہی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوتا، صرف بھارت کے یا باقی شہروں کے ہی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوتے۔ آپ ذرا لنکڈ پہ جائیں، ہر دوسرے آدمی نے اپنے نام کے ساتھ موٹیویشنل سپیکر لکھا ہوا ہے۔ اسلام سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتوں سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی؟ تو علامہ کا کانٹینٹ کیا تھا؟ قرآن و حدیث و سنت۔ اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہوگی؟ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑے اٹیچ تھے، اور وہ اپنے بیٹے کی موٹیویشن کرتے رہتے تھے، لیکن کسی کے گھر میں کچھ بھی ہو جانا، وہ تو اللہ کی طرف سے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کے گھر کا کوئی فرد ڈپریشن میں آ کے اپنے آپ کا خاتمہ کر لے، اور یہ کوئی پہلا قصہ تو نہیں ہے دنیا بھر میں یا پاکستان میں۔ ڈپریشن میں تو موسٹلی لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ ہی کرتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، یا خود کو بلندی سے گرا لیتے ہیں، یا پانی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن ہوتی ہے۔ اور ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ڈپریشن کی وجوہات کو بنیاد بنا کے مولانا کے اوپر کیچڑ اچھالنا، مولانا کے اس بیٹے کی زندگی میں دخل اندازی خواہ مخواہ کی جھوٹی کرنا کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہو، جو دنیا سے جا چکا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت اور قابل شرم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس چلے جانے والے کی والدہ کو، اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں کو، اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر ماں باپ کو اس طرح کے دکھ اور اس طرح کی تکلیف سے محفوظ فرمائے کہ جہاں پہ ایک 70 سالہ بزرگ باپ کو اپنے جوان سال بیٹے کا لاشا اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے۔ ہمارے ایک ماموں ہیں، ہمارے ایک انکل ہیں، جن کا جوان سال 29 سال کا بیٹا جو ہے وہ سکھر کے قریب ایک حادثے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ظاہر ہے وہ اتنی ناگہانی موت تھی، اور اس مرنے والے کا 3 ماہ کا بچہ بھی تھا، کہ جب اس کی میت سکھر سے یہاں پنجاب ان کے گھر میں لائی گئی تو لوگ تو ظاہر ہے اس میں رو رہے تھے اور بڑے افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ جو والد تھے جن کا وہ بیٹا تھا، وہ اس کی میت کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے جانا تھا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں اٹھا کے اس عمر میں قبرستان تک لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی کو پتہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ پیش آتی ہے۔ اس پہ اپنی خرافات کو شامل کرنا، اس پہ اپنے الفاظ کو بیچنا، اس میں اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں ہرزہ سرائیاں کرنا، اس میں زخموں پہ نمک چھڑنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں، اب مولانا کے عقائد سے اختلاف کر سکتے ہیں، اب مولانا کی ایفیلیشن سے اختلاف کر سکتے ہیں، اب مولانا کو سیاسی جھکاؤ والا کہہ سکتے ہیں، اب مولانا کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ کیا یہ وقت اس طرح کی باتوں کا ہے؟ نہیں ہے۔ سیاسی ڈیرہ والے احسن چٹھا کے بچے کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، اللہ ان سب کو محفوظ رکھے، لیکن کل کو اگر اس کے ساتھ یہ ہو گیا تو، اور اس کے بعد یہ جو مائک لے کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے اور گاڑیوں پہ بیٹھے فوراً چھلانگیں مارتے ہوئے تو لمبا پہنچے ہیں، اور وہاں سے آپ کو ایکسکلوزیو قسم کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ عوام نے ان ایکسکلوزیو ڈیٹیلز کا کیا کرنا ہے؟ وہ ایسی کون سی خبر ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی اکانومی اچھی ہونے والی ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہونے والے ہیں؟ اور کیا اس سے یہ چینل، یہ جو صبح صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ ان کی مارننگ ٹرانسمیشنز کو جب
لگاتے ہیں تو آپ نے وہاں کاشی جیسے بٹھائے ہوتے ہیں جو آپ کی بیوٹیشن کے کمپٹیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کے تھوڑیوں سے ان کے چہرے اونچے کر کر کے ان کے میک اپ کو دیکھ کے پھر اس پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسا لگا یا کیسی لگی، جو آپ کو مہندی کے ڈیزائن بتا رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو ناچ گانے کے سٹیپس بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی یہ اوقات ہے کہ یہ آپ کو یہ اس پہ تبصرہ کریں یا اس پہ بحث کریں تو کچھ شرم کریں، اس ییلو جرنلزم کو ختم کریں۔ اب اس ملک کو آگے دیکھیں، اس ملک کے آگے نہ جانے کی وجوہات صرف نواز شریف، صرف عمران خان، صرف زرداری نہیں ہے، یہ پورے کا پورا میڈیا ہے، یہ سارے لوگ ہیں، یہ اپنے الفاظ کو بیچنے والے۔ میں نے احسن چٹھا کی آپ کو مثال دی، وہ نون لیگ کا ہے۔ عمران ریاض نے کیا کیا تھا، عادل راجہ کیا کر رہا ہے، معید پیرزادہ کیا کر رہا ہے، جاوید چودھری کیا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کی جو ذہن سازی ہے وہ بنیادی طور پہ کمرے کے اندر بٹھا کے کی جا رہی ہے، جب آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب حسن نثار جیسے اور ایاز امیر جیسے اور چودھری غلام حسین جیسے لوگ اور حسن عسکری جیسے لوگ آپ کے تھنک ٹینک میں شامل ہوں، جب ارشاد بھٹی جیسے لوگ تجزیہ نگار بن کے سامنے آئے، تو پھر آپ فاتحہ پڑھ لیجئے اپنے آنے والے مستقبل کے اوپر، پھر آپ انا للہ پڑھ لیجئے۔ یہ جو بھی بات کی جا رہی ہے کہ لمز والوں نے بڑی بدتمیزی کی اور لمز والوں نے بڑا اچھل اچھل کے سوال کیے انوار الحق کاکڑ سے، میرے خیال میں آپ اس کو بدتمیزی تو نہیں، بد تہذیبی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ذرا لمز کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ کسی شیدے گامے ماجے کا بچہ، کسی ریڑی والے کا بچہ، کسی سرکاری ملازم حلال کی کمائی والے کا بچہ تو لمز کو افورڈ نہیں کر سکتا، جو 40 لاکھ روپے ایک سیمیسٹر کے لیتے ہیں۔ تو پھر پاکستان میں جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے، اس پیسے کا رنگ کیا ہے، سفید یا کالا، وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں کہ وہ لاٹ جو ہے وہ آئی کہاں سے ہے۔ کل رضوان رضی نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا مجھے بتائیں نا کہ قومی ترقی میں لمز کے کسی بچے نے بڑا خاص حصہ ڈالا ہو، بڑا نام پیدا کیا ہو، حالانکہ اس کو 30-35 سال تو لمز کو بنے ہوئے، 25-30 سال تو ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسا نام سامنے آیا ہو؟ نہیں آیا۔ اگر آپ لمز کی ڈگری لے کے پھر کسی بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو آپ سہارا دیتے ہیں۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے نام پیدا کرنا تو پھر اور چیز ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں اس بات کو، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کا 95% سے زیادہ وہ تو یوتھ ہی ہے، ان کا تعلق تو عمران خان کے ساتھ ہے۔ اور ہم لوگ اس پہ بارہا آپ سے بحث کر چکے ہیں۔ میرا پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود 92 کے ورلڈ کپ کا ہیرو رہا ہو، ایک آدمی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود شوکت خانم کینسر ہسپتال کو لے کے آیا ہو، ایک آدمی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود نمل یونیورسٹی جیسی معیاری تعلیمی درسگاہ کو لے کے آیا ہو، تو پھر آپ اور پھر ایک آدمی آپ کے پیپسی کے کمرشلز میں ہو، آپ کے ملٹی نیشنل شیمپوز کے اشتہاروں میں آتا ہو، دنیا اس کو جانتی ہو، تو پھر آنے والی پود کہ جس کے آگے اپنے میڈیا کو بھی یہ رکھا ہوا ہے، اور آنے والے وہ نوجوان اور پھر اتنے امیر لوگ کہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں لمز یونیورسٹی میں پڑھنے آئے، مجھے لمز کے کافی لوگوں میں نام لوں گا تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کافی لوگوں سے انٹریکشن ہے جو نمک والے شہروں میں بھی ایچ آر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ۔ آپ یقین کریں کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں، وہ ایسے آپ سے غرور سے بات کرتے ہیں جیسے وہ آسمان سے، جیسے یہودی یہ سمجھتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم پہ تو منو سلوہ اتارا گیا تھا۔ تو یہ شاید تعلیم کے یہودی ہیں، یہ تعلیم کے اس میدان میں یہودی ہیں۔ میں ان کو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے خدا نخواستہ یہودی نہیں کہہ رہا، میں محاورتاً یہ بات کہہ رہا ہوں۔
تو آپ مجھے بتائیں، اور ویسے انہوں نے جو سوال کیے تھے اس میں انداز بد تہذیبی والا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ فیڈ کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے آگے عمران خان بیٹھا ہوتا تو ان کے انداز، ان کے اعتبار اور ان کے سوالات کی نوعیت مختلف ہوتی۔ اور پھر دوسری جانب انوار اللہ کاکڑ صاحب کو لمس سے نیچے نیچے کوئی ادارہ کیوں نظر نہیں آیا؟ انہیں یونیورسٹی آف گجرات، یونیورسٹی آف سرگودا اٹک میں جو یونیورسٹی بنائی وہ گورنمنٹ نے بنا رکھی ہے نا جی، تو وہاں پہ تشریف لے جاتے، بیوٹمز میں چلے جاتے، وہ کوئٹہ جہاں کے پڑے ہوئوں کو آپ لوگ کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ وہ بلوچستان میں اپنی یونیورسٹی تو بنا دی لیکن وہاں کے ڈگری ہولڈرز کو آپ پوچھتے ہی نہیں۔ میں ذاتی طور پہ اپنی آئل فیلڈ کی جاب میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ آپ کہتے ہیں نو اچھا کوئٹہ سے پڑھا ہوا ہے، نہیں، گیٹ والوں کو کہہ دو اس کو اندر مت آنے دے، تو پھر اب آپ بھگتیے۔ تو ہر چیز پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عدالتی کاروائیاں آپ کیا کریں گی؟ جنرل فیض کے حوالے سے کیا ہوگا؟ جو کیسز عدالت میں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے۔ اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔